بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفرت دنیا کا سب سے بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ یہ ایسا بوجھ ہے کہ انسان اس بوجھ کے ساتھ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میرا نام ہے سبحان اشرف۔ آج پانچواں سائن، پانچویں خوبی، پانچویں خصوصیت لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ مینٹلی طور پر جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں، ان کی پانچویں خصوصیت کیا ہے۔ مان لیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ کام پڑا ہوا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ کا دوست آپ کو دعوت دیتا ہے کہ چل آ جا گپ شپ ماریں، اور آپ اس پر چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس کام بہت ہے کرنے کے لیے، لیکن اس نے صرف ٹائم پاس کرنا ہے، اور آپ چلے جاتے ہیں اور آپ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور کل آپ کا جو آنے والا ہے اس میں آپ کے پاس کام ڈبل ہو جاتا ہے، اور آپ اپنی اس حرکت کی وجہ سے اپنا 2 دن، 4 دن، 1 ہفتہ خراب کر لیتے ہیں۔ ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹس سے کہ آپ کو ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کا کہا گیا ہے، اور ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ اسپائسی کھانا نہیں کھانا، لیکن آپ کے رشتہ دار کی شادی آ گئی ہے، تو اب آپ اس کو خوش کرنے کے لیے اب آپ اس کی شادی پر بھی جاتے ہیں، ریسٹ کو بھی ترک کرتے ہیں، اور آپ اسپائسی کھانا بھی کھاتے ہیں جا کے، کیوں؟ تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو مینٹلی طور پر، جو ذہنی طور پر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو خوش کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو پانچواں سائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ سائن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اگر لائف میں آپ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارا اس چیز پر گزر آئے کہ لوگوں کو کیسے خوش کیا جائے، اور لوگ تو خوش ہوتے بھی نہیں ہیں۔ لوگ اگر خوش ہوں گے بھی تو ایک ٹائم آئے گا خوش نہیں بھی ہوں گے، سم ٹائمز وہ خوش ہوں گے، سم ٹائمز خوش نہیں بھی ہوں گے۔ تو اب میں نے خصوصیت تو بتا دی، اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو اب ہم اس کا کریں کیا، حل کیا کریں؟ اب لوگوں کو بھی تو خوش رکھنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو بھی خوش رکھنا ہے، تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ لوگوں کو خوش نہ رکھے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ دیکھیں، جب آپ اسی طرح لوگوں کو خوش رکھنے میں وقت ضائع کریں گے جیسے دوست کا آپ نے کیا، تو آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنی فیملی کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنی صحت کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو آپ کے جو چاہنے والے ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بڑا سمپل ہے۔ آپ کو اپنی لائف میں پریورٹیز سیٹ کرنی چاہیے، اور جن سے جیسے ہی کوئی ایسی دعوت آتی ہے، جو کہ بات آتی ہے، تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کریں، ان کے سامنے اپنے سینیریو کو رکھ دیں، یا ان سے معذرت کر لیں، یا ان کو بتا دیں کہ میں ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ میری کچھ کمٹمنٹس ہیں۔ اچھا، میں اس کے بارے میں آپ کو ایک اور اصول بتا دیتا ہوں، جو ہمیں یقین کریں کہ اسلام نے ساری چیزیں ہمیں بڑی زبردست طریقے سے بتا دی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی چیزوں کو پریورٹائز کر دینا تو ہماری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے ایک حدیث بتائیں جس میں کہا گیا ہو کہ تم نے پوری دنیا کو، لوگوں کو خوش رکھنا ہے۔ نہیں، اسلام نے تو ہم سے ریکوائرڈ نہیں کیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ بات کیوں پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش رکھنا ہے؟ یہ ہم نے خود اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ریکوائرمنٹ ضرور ہے، ایک ریڈ لائن ضرور ہے کہ آپ نے قطع تعلق نہیں کرنا، یہ ریڈ لائن ہے، لیکن ساروں کو خوش رکھنا ہے، اس کا تو کسی نے نہیں کہا، اور نہ ریکوائرمنٹ ہے۔ میں اسلام کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں بڑا زبردست پریورٹائز کر کے بتا دیا ہے۔ پہلے کس کو خوش رکھنا ہے اور کیسے خوش رکھنا ہے، دوسرے نمبر پہ کس کو خوش رکھنا ہے اور کیسے خوش رکھنا ہے، تیسرے نمبر پہ کیسے، اور چوتھے نمبر پہ کیسے۔ میں آپ کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ جب آپ ان چیزوں کو سیٹ کر لیں گے تو آپ کی لائف بڑی اچھی گزر جائے گی، جب آپ پریورٹی سیٹ کر لیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور کس کو خوش رکھنا ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ سب سے پہلی پریورٹی ہے، ہم نے ان کو خوش رکھنا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے خوش رکھیں۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔
ان کو ایک تو حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ جب آپ یہ پورے کریں گے تو صرف یہ نہیں خوش ہوں گے، پوری دنیا آپ سے خوش ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو واقعی ہی حقیقت میں پتہ ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے 24 آورز کو فوکس کریں، نیکسٹ 24 آورز کو۔ مثال کے طور پر نیکسٹ 24 آورز میں، ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، نیکسٹ 24 آورز میں آپ کو سب سے پہلے نماز کی ضرورت ہے، اور نماز بھی وہ والی جس میں خشوع خضوع کا کہا گیا ہے۔ جب آپ وہ کرتے ہیں نا تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ اب پہلی نماز کے بارے میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جب پہلے تو آپ کو نمازی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے والا بننے کے بعد آپ کو وہ نماز پڑھنی چاہیے جس میں آپ کے اندر جب شیطان وسوسے ڈالے تو آپ اس کو وسوسوں کو ایکسیپٹ نہ کریں، آپ اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی شان والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ بالفرض شیطان آپ کو کہتا ہے کہ شیطان آپ کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے آپ کی جاب کے بارے میں، آپ کی بزنس کی کیلکولیشن کے بارے میں، آپ کی اسٹڈی کے بارے میں، یا جو آنے والے خطرات ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب وسوسے ڈالے تو آپ نے ان وسوسوں کو جھٹکنا ہے، دور کرنا ہے، اور آپ نے وہ وسوسے لانے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، جو حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ کیسے درخت میں سے، لکڑی میں سے امرود پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات نے کیا کیا آپ پر کرامات کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہوئے ہیں، پاؤں دیے ہوئے ہیں، زبان دی ہوئی ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ مینز نماز، اور نماز بھی اس درجے کی جو وسوسوں سے پاک ہو یا پاک ہونے کی کوشش میں ہو۔ دوسری یہ ہے کہ آپ نے ان نیکسٹ 24 آورز میں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے غیبت، خاص کر غیبت، اس کے اوپر دھیان نہیں دینا، بد کلامی نہیں کرنی، فحش کلام کو بالکل نہیں کہنا۔ دوستوں کے ساتھ ہم اکثر فحش کلام کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے نیکسٹ 24 آورز میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت، خدا نخواستہ زنا، اور اس سے بھی بہتان اور طعنہ زنی، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے نیکسٹ 24 آورز میں۔ اب تیسرا آ جاتا ہے، دیکھیں آپ کے سامنے جو بھی انسانی شکل میں آئے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، یا ٹرانسجینڈر ہو، جو بھی آپ کے سامنے انسانی شکل میں آئے نا، آپ نے اس کو بہت فیئر ٹریٹ کرنا ہے، آپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ دینی ہے، خاص آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے۔ بس اگر آپ یہ 3 کام کر لیے نا تو یقین کریں آپ اتنا زیادہ قرآن پر بھی عمل کر رہے ہوں گے اور اتنی زیادہ حدیثوں پر بھی عمل کر رہے ہوں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، قرآن میں تقریباً لگ بھگ 700 دفعہ نماز کا حکم ہے۔ جب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 700 احکام جو قرآن میں دیے گئے ہیں نا، آپ ان سب پر عمل کرتے ہیں، تو کتنی خوشائن بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو پریورٹی بتا رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو آپ ایسے خوش کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے والدین کو رکھا ہے۔ آپ نے اپنے والدین کو بہت ٹینشن فری رکھنا ہے، آپ نے ان کو اذیت میں نہیں رکھنا۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کے والدین آپ کی صحت دیکھ کر خوش ہونے چاہیے، آپ کے والدین آپ کے فائنینشیل چیزیں دیکھ کر خوش ہونے چاہیے، آپ کے والدین آپ کا اخلاق دیکھ کر خوش ہونے چاہیے۔ تو آپ نے دوسری پریورٹی والدین ہے۔ تیسری پریورٹی، اگر آپ میرڈ ہیں تو پھر آپ کا اسپاؤس ہے، ہسبینڈ ہے تو وائف ہے، وائف ہے تو ہسبینڈ ہے۔ اچھا، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو والدین والا ہے نا وہ دوسرے پر آ جاتا ہے اور اسپاؤس تیسرے پر آ جاتا ہے، اور سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسپاؤس جو ہے وہ دوسرے پر آ جاتا ہے اور والدین تیسرے پر آ جاتے ہیں۔ اس میں کئی جگہ پر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور حکم بھی ایسا ہے کئی جگہ پر۔ تو پہلے والدین، پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر والدین، پھر آپ کا اسپاؤس، پھر آپ کے بچے، پھر آپ کے بہن بھائی، اور پھر آپ کے دوسرے رشتہ دار۔ اب بچوں کے ساتھ بھی
بہت اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آئیں. اب بچوں کے ساتھ وہ پیش آنے میں تو کہیں کی ورکشاپس بندے کو اٹینڈ کرنی پڑ جاتی ہیں. یہ تو ایک نئی ایک علیحدہ ہی دنیا ہے کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. خیر اس پہ بات نہیں کرتا, لیکن میں صرف بات کرتا ہوں آپ کو ان کے ساتھ تعلق بلڈ اپ کرنا چاہیے, ریلیشن شپ بنانا چاہیے کہ بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہو. ایسا نہ ہو کہ بچے دیکھ کر آپ کو بھاگ رہے ہیں اور تھانے دار آ گیا کوئی. نہیں, بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہونے چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ پریورٹیز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آپ ان پریورٹیز کو سیٹ کریں اور اپنے کام کو ایسا بنائیں کہ آپ ایک ڈسپلن لائف گزار رہے ہوں, تاکہ یہ ساری چیزیں نا آپ کی مینیج ہو رہی ہیں. جب آپ یہ ساری چیزیں مینیج کریں گے نا تو آپ کا دھیان ویسے ہی ان چیزوں پر نہیں ہوگا کہ جن چیزوں پر جن سے لوگ خوش کرنے میں آپ اپنا وقت ضائع کریں. تو اس لیے مینٹلی اسٹرانگ جو پیپل ہوتے ہیں وہ لوگوں کو خوش کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے. اور آپ بھی کیسے وقت کو ٹھیک استعمال کر سکتے ہیں, جو میں نے آپ کو پریورٹیز بتائی ہیں, آپ ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ اس کو صحیح آپ کی لائف بھی اچھی ہو جائے گی. اچھا, اب ایک حدیث بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں. اگر پھر بھی لوگ آپ کو تانے مارے, آپ نے ان پریورٹیز کو سیٹ کر دیا اور چیزیں بھی ٹھیک ہو گئیں جیسے میں نے کہا, جیسے اسلام ہمیں کہتا ہے, آپ نے ان کو سیٹ بھی کر لی, اس کے بعد بھی لوگ آپ کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں یا نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں یا غلط رائے رکھتے ہیں, تو پھر کیا کریں؟ تو پھر میں آپ کو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں, آپ کو لطف آئے گا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے میل جول رکھے اور ان کی دی ہوئی اذیتوں پر صبر کرے, اس مسلمان سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا. تو اس لیے جب آپ یہ چیزیں کرنے کے باوجود بھی, پہلے تو یہ چیزیں آپ کریں تو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے خوش ہو جاتے ہیں. یقین کریں کہ لوگ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی نیگیٹو لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. پھر بھی اگر لوگ آپ سے خوش نہ ہوں تو آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں, تو اللہ بروز قیامت آپ لوگوں کو کہے گا کہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کو سائڈ پر کر دو, یہ خاص مسلمان ہے, یہ افضل مسلمان ہے. کیوں؟ انہوں نے صبر کیا ہے لوگوں کی اذیتوں پر. تو امید ہے آپ کو یہ ایک جو خصوصیت ہے مینٹلی اسٹرانگ پرسن کی وہ سمجھنے کی, یا میں سمجھا پایا ہوں گا, امید ہے, تاکہ آپ اس کو سمجھیں, سمجھ کر اس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, تو یہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا حل ہو اور ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. تو بس ریڈ لائن نہیں کراس کرنی, اور ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ نے قطع تعلق کسی سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ کے جو رائے ہے ان کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے, آپ کے خیالات ان کے خیالات سے مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن آپ قطع تعلق نہیں کریں. وقت دیں, قطع تعلق نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ پیپل آر ناٹ ڈیفیکلٹ, پیپل آر ڈفرینٹ. تو لوگ مختلف ہوتے ہیں, بس لوگ مشکل نہیں ہوتے, لوگ مختلف ہوتے ہیں. تو آپ اس بات کو, اس قانون کو سمجھیں, ذہن میں رکھیں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.